بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن، سورہ نمبر 40، آیت نمبر 28۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک بندہ مومن نے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سورہ مبارکہ میں ہم وہاں پہنچ گئے کہ جہاں فرعون مشتعل ہو گیا۔ فرعون نے غصے میں آ کے تو بات یہاں تک پہنچا دی کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اسے اپنے رب سے دعا کرنی ہے کرے، اور لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملانے کے لیے پروپیگنڈا بھی کیا۔ ایک جو ایموشنل ریٹرک ہوتا ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہارے سوسائٹی کو برباد کر دے گا۔ اس موقع پر پھر ایک بندہ مومن نے کہا من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہی صاحب ہیں کہ جن کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے اور سورہ قصص میں بھی ہے۔ سورہ قصص میں، سورہ یاسین میں تو ہے نا کہ اللہ نے دو بندے بھیجے، فعززنا بثالث، پھر ان کی مدد کی ایک تیسرے سے۔ تو دو بندے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں، اور تیسرے یہ بندہ مومن۔ سورہ قصص میں یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کی حمایت میں ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو پھر ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تمہیں پکڑنے والے ہیں۔ وہ بھی معلوم ہوتا ہے یہی صاحب تھے، بیکاز ہی واز این انسائڈر، دربار میں تھے، اور فرعون کے جو ڈسکشنز ہوتی تھیں، مشورے ہوتے تھے، اس کو یہ سنتے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹیمیشن دے دیتے تھے صحیح، اور ان کی مدد کرتے تھے، اور ایمان چھپایا انہوں نے ایک مقصد کے لیے کہ اس وقت اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ میں اس کا اعلان نہ کروں۔ مگر جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب تو یہ ان کو مارنے کے در پہ ہے، سو انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ ایمان نہیں چھپانا، سو ہی اسپوک آؤٹ، اپنی بات کی۔ تو فرمایا کہ آپ کہیے کہ یہ وہ اوکیژن، موقع تھا کہ جب ایک مومن بندے نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ خدا کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کسی فیملی سے ہے، کوئی کسی گروپ سے ہے، کوئی کسی کلب سے ہے، کوئی کسی پارٹی سے ہے، مگر صحیح بات پینیٹریٹ کرتی ہے۔ اگر آدمی سننے کے لیے تیار ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرعون کے سارے درباری بالکل لپاٹیے تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے۔ تو جب ایک اچھا آدمی ایک افیکٹو، زبردست، مدلل، کنونسنگ بات سنتا ہے تو متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بات کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کی شکلوں پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی بندہ آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہو غصے میں اور کنونس ہو رہا ہو، آپ کو کیا پتہ، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ بے شک کر رہا ہو اور معلوم ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سو آپ کو اپنی بات کرنی ہے، آپ کو اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اتقتلون رجلا، اے لوگوں کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے، ان یقولا ربی اللہ، اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یعنی کوئی سمجھداری کی بات کرو۔ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پہ تم قتل کرو گے کہ وہ قتل کرنے کی وجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر ہے کہ ان کے اس دربار میں، اس ماحول میں بھی
یہ حقیقت بالکل عیاں واضح تھی کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، پالنے والا وہ رب ایک ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو وہ دنیا کی صحیح ترین بات کرتا ہے۔ اگر کچھ لوگ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اگر وہ یہ فضول بات کر رہے ہیں کہ اس کے اس کہنے پر اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ ہیں کہ جو غلط ہیں، جو ایٹ فالٹ ہیں۔ انہوں نے زوردار طریقے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ تم محض اس بات پر ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس آئے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے پیغمبر کی ظاہری شخصیت، پرسنالٹی کو بھی، ان کے دلائل کو بھی، اور پھر ان کے ساتھ اگر معجزات ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معجزہ تھا عصا کا، تو وہ بھی بینات ہیں۔ بینات یعنی واضح کر دینے والی، اس حقیقت کو واضح کر دینے والی بات کہ یہ جو بات پیش کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ بھی بعض اوقات بعض چیزوں سے کنونس ہو جاتے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے، بات ایسی ہوتی ہے، بات کرنے والا ایسے بات کر رہا ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی کنونسڈ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، موڈ کی بھی بات ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ مگر قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کی بات تو obvious ہوتی ہے، یعنی ان کے آ جانے کے بعد ان کے پیغام کے بیان کرنے، ڈیلیور کرنے کے نتیجے میں جو مخاطبین ہیں، ایڈریسیز، ان کے لیے کوئی شبہ نہیں رہتا، یہ بات ٹھیک ہے۔ آنیسٹلی ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم پیغمبر کی پرسنالٹی کو کیسے امیجن کر سکتے، جو ان کی شان، جو ان کے چہرے اوپر سچائی لکھی ہوتی ہے، جو اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، جو اس میں اعتماد ہوتا ہے، وہ سب کچھ مل کے، اور پھر جو پیغام ہے، پیغام کی جو زبان ہے، ان کے ساتھ ایکمپننگ حالات ہیں، وہ سب کچھ مل ملا کے ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے انکار کرنا، نہ ماننا ممکن نہیں رہتا۔ تو اس کو قرآن کہتے ہیں یہ بینات ہے، یعنی واضح نشانی ہے، واضح پیغام، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس لے کے آیا ہے واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال پڑے گا، یعنی بالفرض محال ان کی بات ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے، ان کی غلطی، ان کا جھوٹ ان پہ پڑ جائے گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ تم ایک شخص کے اس بیان پر تم اتنے مشتعل ہو رہے ہو۔ یعنی یہ اصل میں وہ بات ہے کہ جو انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بات صحیح ہے، اور اس لیے تم ڈر رہے ہو، اس لیے تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا اقتدار، تمہاری پوزیشن وہ نکل جائے گی۔ ورنہ اگر فرض کرو کہ ایک غلط بات کر رہے ہیں تو واٹ از دا پرابلم، ختم ہو جائے گی بات۔ بھائی ایک آدمی نے آ کے ایک غلط دعویٰ کیا ہے تو اس پہ آپ اتنے پریشان کیوں رہے ہیں؟ وائی آر یو سو گیٹنگ سو ایموشنل اباؤٹ اٹ؟ ان کی بات 2-4 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس نے، اس اللہ کے بندے نے کہا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تو تم کو پہنچے گا ایک حصہ اس وعید کا کہ جس کا تم سے وہ وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ پھر تمہیں آ جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ تمہارا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دو ہی پاسبلٹیز ہیں، ایک کہ غلط ہیں تو غلطی واضح ہو جائے گی، تمہیں اتنی جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر تو تمہارا صفایا ہو جائے گا۔
ہوش کے نقل جی پہنچ جائے گا، اصابہ پہنچنا تمہیں پہنچ جائے گی وہ بعض اس کا حصہ جو جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو مسرف حد سے آگے بڑھنے والا ہے، کذاب اور بہت جھوٹا ہے۔ اور یہ دونوں ہی کے لیے، یعنی اصل میں تو یہ فرعون کے لیے انہوں نے جملہ بولا کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، وہ نہ ہدایت پاتے ہیں، نہ ان کو اپنے راستے سے منزل ملتی ہے، جو ان کا آبجیکٹو ہے، جو مقصد ہے، وہ نہیں پا سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو ضابطہ طے کیا ہے، اس میں زیادتی کرنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو رہنمائی نہیں ملتی۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لکم الیوم ظاہرین فی الارض، تمہارے لیے بادشاہی ہے آج، اب، اس وقت، ظاہرین فی الارض، اور ملک میں تمہارا غلبہ ہے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تم اقتدار میں ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تم لوگوں پر غالب ہو، تمہارا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا، پھر یہ بتاؤ کہ کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مقابلے میں، ان جاءنا، اگر وہ آ گئی ہمارے اوپر، یعنی اگر اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آ گئی، اس کا عذاب آ گیا، پھر کون بچائے گا؟ اس وقت تو تم اپنے اقتدار کے نشے میں ہو، تمہارے پاس فیصلہ کرنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار ہے، جس وجہ سے تم بات کو سمجھنے اور اس اندیشے کو بھانپنے، اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لیکن امیجن کرو، غور کرو کہ اگر اس کا عذاب آ گیا تو پھر کون ہمیں بچائے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا کہ میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں خود ارا، سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں تمہاری رہنمائی کر رہا، تمہیں راستہ دکھا رہا، سوائے اس کے کہ جو ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیچ میں فرعون آ گیا، یعنی وہ جو بندہ مومن کی تقریر ہے، جب فرعون نے محسوس کیا کہ یہ تو ڈومینیٹ کر رہا ہے بندہ اس کی تقریر اگر جاری رہی تو میرا ستیہ ناس ہو جائے گا، تو نے بات کاٹ دی، کہا اس بات بھی کاٹی، یار واٹ آر یو ٹرائنگ؟ تو بیچ میں کہا کہ میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اینڈ بلیو یو می، میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں وغیرہ، ان کو یہ ٹرکس آتی ہیں کہ یار اگر اس کو زیادہ وہ ایئر ٹائم ملا تو یہ تو کھا جائے گا مجھ کو، اس کو شٹ اپ کرو۔ تو درمیان میں روک کے اس نے اپنی بات کی کہ میں آئی ایم ویری سنسیئر، میں جو بات سمجھ میں آ رہی تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کر چکا ہے فرعون۔ حضرت موسیٰ بھی جب یہ بات کرتے تھے اور وہ محسوس کرتا تھا کہ یہ بات تو اب آگے بڑھ رہی ہے، تو بیچ میں اپنی بات بیان کرنا شروع کر دیتا۔ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں بعض اوقات گفتگو میں بھی یہ ہوتا ہے لوگوں سے، اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کسی کو کنونس کر رہے ہیں، اور فرض کیجئے کہ ساتھ میں ایک اور بندہ بیٹھا ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ کنونس ہو، تو وہ کچھ گڑبڑ کر دے گا، ول اسٹارٹ شاؤٹنگ، بدتمیزی کرتے۔ یہ قرآن سے قرآن کے سننے والے ہی کرتے تھے، کھپ ڈال دیتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں کھپ ڈال دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار فور گاڈ سیک، یار کافروں والی حرکتیں تو نہ کرو، یہ تو کافر کیا کرتے ہیں،
بندہ مومن کو تو چاہیے کہ آپ بات کریں، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سینگ، پھر میں اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. جس بندے کو اپنی بات پر کانفیڈنس ہے وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کیوں کرے گا چیپ قسم کی کہ ایک بندہ بات کرے درمیان میں آپ نے اس کی بات روک دی. وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الحساب، میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں مثل یوم الاحزاب، احزاب کے دنوں کی طرح کے دن کا. یعنی احزاب وہ گروہ جو پہلے گزر چکے، ان کے اوپر جس طرح کا عذاب آیا ہے نا، مجھے تو تمہارے بارے میں اسی کا اندیشہ ہو رہا ہے. معلوم یہ ہو کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں، درمیان میں ایک آدمی اپنی طرف سے اس کو ٹوکنے کی، روکنے کی کوشش کر رہا ہے ایک اوچھے طریقے سے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اپنی سپیچ جاری رکھی. جیسے ہی اس کی بات بند ہوئی انہوں نے جاری رکھا کہ اور میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کے دن نہ آ جائے جس طرح کے گروہوں پر آ چکا. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، یعنی جیسا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کے لوگوں پر ہوا. والذین من بعدہم، اور ان پر بھی کہ جو ان کے بعد آئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ جو ہوا یہ صرف اس لیے ہوا کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کر دیا، اس وجہ سے ہوا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کیوں ظلم کرے گا، کیوں زیادتی کرے گا. یہ میں نے دیکھا ہے، میں بعض اوقات لوگوں سے بات کرتا ہوں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیوں کسی کے اوپر عذاب آتا ہے اور کیوں پکڑ ہوتی ہے. لوگوں کے بارے میں حسن ظن کرنا اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضرورت سے زیادہ بھی کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نہیں ہدایت کے لیے ارینجمنٹس کی کہ ان کو بات سمجھ میں آئے، اللہ کا پیغام ان کو پہنچے، ان کو وہ حقیقتیں سمجھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان سے منوانا چاہتا تھا. مگر انہوں نے اللہ کے رسولوں کی زبانی براہ راست پیغام سننے کے باوجود انکار کیا، ضد کی، مخالفت کی، جھٹلایا، ان کو اپنی بستی سے نکالنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد وہ پکڑے گئے، اللہ نے ان کو پکڑ دیا، اس لیے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تو اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے لیے اس دن کے بارے میں جو تناد، جس میں لوگ چیخیں گے، پکاریں گے ایک دوسرے کو. یعنی یہ وہ دن ہے یوم تولون مدبرین، جس دن پیٹ پھیرو گے تم لوگ اور بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے بات کی تو اس بات کو سننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی پازیٹیو اپروچ اختیار نہیں کی. تو اس پر یہ تبصرہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. یعنی جب کسی شخص کے بارے میں یا گروہ کے بارے میں اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے، تو پھر اس کے بعد کوئی نصیحت، کوئی واقعہ، کوئی انفارمیشن ان کے کام نہیں آتی، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہدایت نہ پانے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیوں ہو چکا ہوتا ہے؟ اللہ ہم یہ بار بار بتاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر بتائیں گے، اس لیے میں وہیں اس کی تشریح کروں گا.
تو اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوتا ہے کسی کی گمراہی کا وہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ اس کو ہدایت ملے گی اس کو گمراہی ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی اس کو گمراہی ملے گی۔ خدا کے ہاں ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے پیچھے بے انتہا انفارمیشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے بارے میں جن کو اتنی اپرچونٹیز ملتی ہیں، اتنی ملتی ہیں کہ جس کے بعد کسی کے لیے اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ انکار کرے، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ گمراہی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور دیکھو تمہارے پاس تو آئے یوسف اس سے پہلے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ لیٹس ناٹ forget کہ یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے مصر میں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جو آئے تو یہ علاقہ مصر کا تھا، جہاں یوسف علیہ السلام بھی وہاں سے فلسطین سے آئے تھے کافی عرصے پہلے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم لوگ جو کچھ وہ لے کر آئے اس کے بارے میں بھی شک میں پڑے رہے، یعنی تم پڑے رہے یعنی تمہارے بزرگ آبا و اجداد، انہوں نے بھی جو پیغام پیش کیا اس کو بھی تم نے کوئی بہت ویلکم نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی تمہارا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ ہرگز ان کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، یعنی ان کے ساتھ بھی تم نے کوئی صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، اور جب وہ چلے گئے تو تم نے کہا کہ نہ یہ اور نہ اس کے بعد کوئی اور رسول آئیں گے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح سے اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں، مسرف مرتاب، اور شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے، کون ہیں کہ جو ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں۔ یعنی ہماری نیچر میں اللہ نے نیکی اور بدی دونوں کا احساس رکھا ہے۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے، اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں غلط کام کر کے آئے ہیں، جس کے بعد ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اگر پچھتانا چاہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جو دھبا ہے برائی کا وہ دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پر اصرار کرے، اگر کوئی شخص اپنے اندر کے پچھتاوے کے اس انیشل امکان یا جو ابتدائی جو اس کے اثرات ہیں ان کو نظر انداز کر دے اور بار بار زیادتی کرے، اور اس کے بعد شکوک میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے، تو ایک موقع پھر وہ آتا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہدایت نہیں پائے گا۔ یہ فیصلہ کو بہت جلدی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انسان کے اندر دھیرے دھیرے ہدایت پانے میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ان موقعوں کو کہ جن موقعوں پر انسان ہدایت پا سکتا ہے، انسان خود کھو دیتا ہے۔ دنیا میں جو اس کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، جن وجوہات کی بنا پر انسان غلط کام کرتا ہے، وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور اس کے سامنے صحیح بات کو سمجھنے ماننے کا جو موقع آتا ہے وہ اس کو اگنور کرتا ہے۔ تو ایک موقع پر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب یہ وہ ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسرف مرتاب، وہ کہ جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو سمجھ میں آ گئے، لیکن شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ وضاحت طلب چیز ہے۔ شک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شک شبہ وہ ہوتا ہے کہ جو اچھا ہے، یعنی جس کے نتیجے میں انسان تحقیق کرتا ہے،
انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہی نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر سوال ہی پیدا ہوگا تو وہ کیا کرے گا بندہ؟ جو بات آپ بتائیں مان لے گا، جو بات آپ نے بتائی وہ بھی مان لی، جو آپ نے بتائی وہ بھی مان لی، کوئی شک ہی نہیں ہوتا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ شک برا نہیں ہوتا. شک جس کو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں ایک کنڈیمڈ، ایک ایک کمزوری، بیماری کے طور پر، وہ اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے غلط رویے کے بعد. انسان جرم کرتا ہے، انسان زیادتی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر وہی چیزیں جو آبویس ہوتی ہیں وہ مشکوک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ بڑا خوفناک پروسیس ہے. یعنی یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ آدمی اخلاقی، روحانی، عقلی ترقی کی بجائے تنزل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی موقع پر جا کے وہاں تک پہنچتی ہے کہ جس کے بعد آدمی ماننے سے گریز کرتا ہے اور اس کے اندر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی واپسی ہے یا کوئی معافی کے کوئی چانس ہوتے ہیں کہ بس ختم؟ دیکھیں اصل میں یہ جو بات آپ پوچھ رہی ہیں نا، یہ اس کا اس لیے جواب نہیں دیا جا سکتا کہ ہم کسی کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتے کہ کون کس سٹیج پر ہے. اس لیے ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہر ایک کے بارے میں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اسے ہدایت مل جائے، وہ ہدایت کے قریب آ جائے. ایک اللہ سے امید یہ ہے، عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل میں جو گمراہی ہے نا وہ زیادہ اسپیڈلی، تیزی سے انسان کو کھاتی ہے اس وقت جب اس کے سامنے سچائی بہت واضح طریقے سے آتی ہے. یہ پیغمبروں کے زمانے میں ہوتا ہے. اگر کسی کے سامنے سچ بھی ہے اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے، اور جھوٹ ہے اور وہ کافی مدلل ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ الاؤنس ملے گا. مگر وہی جانتا ہے، جی ہم نہیں جانتے. خدا کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. مگر آنیسٹلی یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. بس سادہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو کہ دیکھو، ہدایت کے معاملے میں کبھی غیر سنجیدہ نہ ہو، اخلاق کے معاملے میں کبھی بے پرواہ نہ ہو، خدا کے دین کے معاملے میں کوشش کرتے رہو. تو اللہ سے امید ہے کہ ہدایت ملے گی، ہدایت پر آدمی قائم رہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ زیادتی کو، جھوٹ کو، اللہ کے دین کے بارے میں بے پرواہی کو، اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. مگر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں بڑی گنجائش ہے، بہت امکانات ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاں کوئی اور اصول نہیں ہے. یعنی وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، لوگوں کے معاملے میں وہ بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن بہرحال اس کے ہاں انصاف ہے. وہ لوگوں کا فیصلہ جب کرتا ہے تو وہ فیصلہ ان کے خلاف اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے، اپنے حق میں کوئی گنجائش چھوڑتے ہی نہیں. تو یہ وہ بات ہے جو مطلب وہی بات ہے کہ حد سے نکل جاتے ہیں، جب حد سے نکل جاتے ہیں ہاں تو ہاں ہاں وہ آیا نا سورہ صف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعض ماننے والوں کے لیے کہ فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. بڑی مشکل چیز ہے. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں ہوتی. باقی جو کچھ بھی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم، فیصلہ ہوتا ہے. وہی ہے کہ جو صبر بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے. لیکن یار یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ بندہ جان بوجھ کر گمراہ ہو جائے اور اپنی اپرچونٹیز کو جو اللہ نے بے پناہ دی ہیں
ان کو ضائع کر دے گا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اب یہ ان کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، وہ لوگ کہ جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان عطاہم، جو بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں، یعنی وہ دلیل جو ان کے پاس آئی ہو بغیر وجہ کے، انٹ سنٹ قسم کی فضول باتیں اپنی طرف دلائل دے رہے ہیں ٹالنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا، یہ کیا مصیبت میں پھنس گئے یار، یہ لوگ تو زندگی برباد کر دیں گے، خود بھی ان کی زندگی دیکھو کتنی بورنگ ہے اور ہمیں بھی تنگ کرنے آ گئے ہیں، وہ عیاشی گئی، وہ فلاں گیا، وہ پھر ٹال مٹول اور اس طرح کی باتیں کہ وہ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے، وعند الذین آمنوا، اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان والے، یعنی یہ ان کا رویہ، یہ ان کی حرکتیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ مہر کر دیتا ہے ہر مغرور اور سرکش کے دل پر، یعنی وہ شخص کے جو سرکش ہے اور متکبر ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز خدا کے ہاں عاجزی ہے، عاجزی، ہمبلنس۔ ہمبل آدمی کو بڑا کم امکان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر لگے۔ غلطیاں کرتا ہے آدمی مگر وہ غرور نہیں کرتا، اپنے آپ کو بیجا طور پر بڑا نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان کے دلوں پر کہ جو تکبر کرتے ہیں اور سرکش زیادتیاں کرتے ہیں۔ قال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک بناؤ عمارت اونچی، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں اسباب میں، اطراف میں، یعنی وہ پھر وہی ہوا واقعہ کہ یہ بندہ مومن چھا گیا، انہوں نے ساری تقریر پیچھے انہی کی ہے، تو اس نے فرعون نے کہا کہ یہ حامان ذرا مجھے کوئی بنا کے دو، کوئی سیڑھیاں بنا کے دو، کوئی عمارت بنا کے دو، تاکہ میں پہنچوں اوپر ان سیڑھیوں سے، اسباب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اطراف میں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر موسیٰ کے الہ کو میں ذرا دیکھوں جھانک کر، یعنی ایک مذاق اڑانے والی بات۔ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، کہ وہ اگر کوئی آپ کو بات سمجھا رہے ہیں اور آپ سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ بھی ایک اس پرسنالٹی کا، اس بیہیویئر کا ایک ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس اپنے متکبرانہ روش کو ظاہر کرنے کے لیے امکانات ہیں، وہ اس کو استعمال کر کے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حامان، یعنی جو ان کا وہ وٹ ایور کنسٹرکشن کا ماہر تھا، کہ تم ذرا میرے لیے بناؤ کوئی بلڈنگ اونچی، تاکہ میں اس کے اوپر جاؤں اور کارنرز پہ جا کے میں دیکھوں، یہ بات کر رہے ہیں کسی اپنے معبود کا، خدا کا، تو میں اونچا جا کے دیکھتا ہوں آسمانوں کے اطراف میں جا کے، اور موسیٰ کے الہ کو میں جھانک کر دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو اس کو گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یعنی یہ سچ نہیں بول رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سارا ڈائلاگ ہے، یہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس میں بات امپلائیڈ ہے کہ آبویسلی کوئی سیریس بات نہیں کر رہا ہو، بس اس کا مقصد محض مذاق اڑانا ہے۔ فرمایا کہ
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس طرح سے خوشنما بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے. یعنی یہ جو اس نے رویہ اختیار کیا، یہ رویہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جو غلط کام وہ کر رہا تھا وہ کام اس کے لیے خوشنما بن گئے. خوشنما بن گیا یعنی وہ اسی کو پسند کرنے لگا. یعنی اگرچہ کہ انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو خود پسند کرنے لگتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے بھی ایسے شیخی بگاڑتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لوگ اس کو شاباش دیں. ظاہر ہے فرعون نے یہ بات کی ہوگی تو بعض جو اس کے چمچے قسم کے درباری ہوں گے وہ ضرور کہا ہوگا سر ویری ویل ڈن، یو آر بریلینٹ، یو نو واٹ اے بیوٹیفل اسپیچ، یو لوکنگ ویری ہینڈسم. کمال ہے، اور آپ کا لباس دیکھیں، آپ بڑے کانفیڈنٹ آدمی، یو نو بیکار بکواس قسم کے. بہت سے لوگوں کو برباد کرتے ہیں ان کے چمچے، ان کے آس پاس کے ہواری. یعنی بندہ ہوتا ہے اتنا پدا سا 10، وہ اس کو بناتے ہیں 10,000، یو نو. اور آدمی بیوقوف ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، رائٹ، آئی ایم ریئلی لکنگ گڈ. اس طرح کی فضول باتیں وہ کی، اور وہ اس کو اچھی لگنے لگی. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور اسی طرح سے خوشنما بنا دیا گیا فرعون کے لیے سوء عملی، اس کے عمل کی برائی کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے، سیدھے راستے سے روک دیا گیا. وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی یہ تدبیر بالکل ضائع ہو گئی، یعنی وہ کچھ بھی نہیں تھا. تدبیر یعنی اس نے جو یہ اپنی طرف سے باتیں کی جس میں اس کی خواہش اٹیمپٹ یہ تھی کہ کسی طرح سے اس کے درباری اس بندہ مومن کی گفتگو سے متاثر نہ ہو اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے. بیکاز آبویسلی وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو ہمارے اندر کے ایک فرد کی طرف سے ہو رہی ہے جو بڑا امپورٹنٹ تھا. آئی ایم شیور کہ ان کی کوئی کیپیسٹی ہوگی ایز این ایڈوائزر. تو اس کے اس رویے کے نتیجے میں جو کچھ اس نے فرعون نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ناکام ہو گیا. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم کے لوگوں تم میری بات مانو، میری پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد، تو میں تمہیں سیدھے راستے کو دکھاؤں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا یہ اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا تھا میں تمہیں ٹھیک بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ٹھیک بات بتا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ کچھ کمزور قسم کے لوگ جو کنفیوزڈ ہیں، وہ کسی کی بات، کسی کی گفتگو سن کر متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر ذرا آپ کو اپنی بات کو زوردار طریقے سے ایمفیٹیکلی بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو کہا انہوں نے کہ اے میری قوم کے لوگوں تم میری بات مانو، اس کی پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو ایک تھوڑا سا چند دنوں کا سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہے کہ جو حقیقت میں اصل ٹھہرنے کی جگہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جو فرعون کی بات کو سن کے اس سے متاثر ہو رہے ہو، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم یہ اس لیے کر رہے ہو تاکہ جو تمہاری رہی صحیح زندگی ہے وہ ٹھیک گزرے. اس کو اگر تم نے اپنا دشمن بنا لیا تو تمہیں خدشہ ہے کہ وہ تمہیں مار دے گا یا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. لیکن یہ زندگی کتنی لمبی ہے، یہ تم کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، کیا فیصلہ کر رہے ہو،
اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو ایک بہت تھوڑے دنوں کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہے کہ جو اصل ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو تم کس کا سودا کس کے بدلے کر رہے ہو؟ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، تو وہ اسی کے برابر بدلہ پائے گا۔ یعنی آخرت میں جو اللہ کے ہاں قانون ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا۔ ومن عامل صالحا، اور جس نے کوئی نیکی کی، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا، وہ رزق پائیں گے اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں، جیسا کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سٹرگل کریں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سٹرگل کریں، لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں ملے گا وہی جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فضل طے ہوگا، تم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور اگر تم ڈیسنٹ طریقے سے اس کو تلاش کرو تو وہ تم کو مل جائے گا۔ مگر یہ جان لو کہ جو اصل سٹرگل کرنے کے لیے آدمی کو ڈائریکشن ہونا چاہیے، جو اس کی اصل منزل ہونی چاہیے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں خدا کا قانون بالکل اٹل ہے کہ برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، وہ اس کے نتیجے میں، اپنی نیکی کے نتیجے میں جنت میں جائے گا، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اور وہاں رزق پائے گا بغیر حساب کے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نیکی کرے ایسے کہ اس کے سامنے جو ایمان کی بات آئی ہے اس نے اس کا انکار نہ کیا ہو، اس نے سچائی کو ٹھکرایا نہ ہو، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یعنی انسان نیکی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یا وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے، یا بعض اوقات بس انسان کے اندر نیکی کے کچھ نہ کچھ تو جذبات ہوتے ہیں، مگر اصل میں وہ برائی کر رہا ہوتا ہے، تو برے برے کام کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت جو ہے نیکی بھی چلا دی۔ باقی یہ ہے کہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ وہ اللہ میں انٹرسٹڈ، نہ آخرت میں۔ تو ایمان جو ہے انسان کو اس کے نیکی کے عمل کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ایک ہے، اسی کو جواب دینا ہے، اور آخرت یعنی وہ بدلہ، وہ نتیجہ کہ جو زندگی کے بعد نکلنے والا ہے۔ جو ان کو مانتے ہوئے نیکی کا عمل کرے گا ان کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور وہ رزق پائیں گے وہاں بغیر حساب کتاب کے۔ یہ جو بغیر حساب کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان لمیٹڈ ہاں، رزق ہوگا؟ ان لمیٹڈ، بے حساب۔ یہاں تو کہنا ہے حساب کتاب ہے، لمیٹڈ ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا بات ہے کہ میں تم کو پکار رہا ہوں نجات کی طرف، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف۔ یعنی میں تمہیں صحیح باتیں بتا رہا ہوں، اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اور اس کے جواب میں تم جو کچھ بیان کر رہے ہو وہ آباء و اجداد کے دین پہ جو تم قائم ہو، اس کو تم اپنے لیے آئیڈیل بنائے ہوئے ہو۔ تو بڑی ہمدردی سے وہی بات کر رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، کیوں نہیں تم میری بات کو سن رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس کوئی استدلال نہیں ہے، تم ایسی ضد میں مبتلا ہو گئے ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اچانک کسی کی ہمدردانہ ایک اپیل سے بات سٹرائک کرنے لگتی ہے، تو
انہوں نے یہ بات کہی اور بغیر کسی اس کی پرواہ کیے کہ فرعون انٹروین کر رہا ہے، بات کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا. تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے پکار رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ایسوں کو جن کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں. یہ ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کے جو ہواری تھے وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو وہ پکارتے تھے. یہ لوگوں کی ایک پرابلم ہوتی ہے دنیا میں کہ وہ اگر اللہ کو مانیں اور اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں تو پھر ان کو اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنی ہوتی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے اور آخرت کو اپنی منزل بناتا ہے، اور کبھی بھول چوک ہو گئی تو اپنے راستے کو پھر ٹھیک کر لیتا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آدمی یہ نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی منمانی کرے اور کچھ نہ کچھ تو آخرت وغیرہ کا تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہو بھی سکتی ہے تو پھر آدمی اس کی جگہ پر شرک کرتا ہے، یعنی شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. اللہ سے مانگا تو اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ کی بات بھی ماننی پڑے گی، لیکن اگر غیر اللہ سے مانگا، وہ کون غیر اللہ ہیں؟ جو ہے ہی نہیں، ایکچولی وہ ہے ہی نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ، مگر انسان نے اپنے ذہن میں ان کو امیجن کیا ہوا ہے، کنکاکٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو وہ کریٹ کرتا ہے اور پھر ان سے مانگتا ہے، اور دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں ان کی سفارش پر وہ اعتماد کرتا ہے. تو آپ کہیں گے جب وہ ہے ہی نہیں تو وہ دنیا میں کیسے مانگتا ہے؟ یہ تو کمال ہے شیطان کا. وہ انسان کے ذہن میں ایسے پیدا کر دیتا ہے انکلینیشن، خیالات اور امیجز، فلمیں، پکچرز. ورچوئل ریئلٹی. ہاں آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جانا ہے تو نقید لہو شیطان، ہم ان کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، ان کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. تو وہ پھر پکارتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے. کہیں کوئی فرشتے کو بنا دیا معبود، کہیں کوئی جن کو بنا دیا، کہیں کچھ بزرگوں کو بنا دیا. بزرگوں کو بیچاروں کو خبر بھی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کا نام لے کے ان کا یہ بہت فیوریٹ ہے اللہ میاں کی اور ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے تعلقات ہیں. واٹ از آل دس یار، کیسے ہو رہا ہے؟ سو یہ شیطان کرتا ہے، لیکن ظاہرہ انسان اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک جانب میں تم کو پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف. میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں انکار کروں اللہ کا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ایسوں کو کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو پکار رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو زبردست ہے، بہت معاف کرنے والا. سوال ہے جی، یعنی یہ دو صفات جو آئی ہیں، یہ صفات اصل میں اس لیے آئی ہیں تاکہ شرک کی چور دروازے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. یعنی آدمی اللہ کے علاوہ اوروں کے پاس جاتا ہے، ان کے دامن میں، ان کے مزار میں، ان کے استھان پہ کہ اولاد مل جائے، وہ کاروبار ٹھیک ہو جائے. ایڈیٹس، عزیز، زبردست، طاقتور تو وہ ہے، کوئی تمہیں کیا دے سکتا ہے. اور بندہ جاتا ہے اوروں کے پاس کہ وہ وہاں ان کی سفارش کریں. بے وقوف گدھوں، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگو. مطلب یہ شرک کے لیے تمہارے مطلب کیا جسٹیفیکیشن ہے، تمہاری موٹیویشن کیا ہے؟ یہی دو ہوتی ہیں. دنیا میں کچھ مل جائے تو دنیا میں کون دے گا؟ عزیز تو وہ ہے، زبردست تو وہ ہے. تو آخرت میں کون بچائے گا؟ یار وہ تمہیں معاف کرے گا، کوئی اور تمہیں بچا نہیں سکتا. تو فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے یار کہ میں تمہیں ادھر پکار رہا ہوں، تم ادھر پکار رہے ہو.
تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور شریک ٹھہراؤں ایسوں کو جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور میں تم کو پکار رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو زبردست ہے، طاقتور ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ انفارچونیٹلی ان کی تقریر جاری ہے، میری تقریر ختم ہو گئی، تو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ ہم نے شروع کیا تھا آج کا سبق آیت نمبر 28 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن، اور فرمایا ایک مومن بندے نے، من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس بات پر کہ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یکو کاذبا، اور اگر وہ ہوا جھوٹا، فعلیہ کذبہ، تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ ہوا سچا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو تم پر آئے گا وبال، عذاب، بعض اس میں سے کہ جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، جس کی وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرفن، ان کو کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے، کذاب، بہت جھوٹے۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، الملک الیوم ظاہرین فی الارض، ابھی تو آج تو تمہارے پاس بادشاہت ہے، زمین میں تم پھر رہے ہو غلبے کے ساتھ، غلبہ ہے تمہارا، فمن ینصرنا، تو کون ہماری مدد کرے گا، من باس اللہ، اللہ کی پکڑ سے، جانا، اگر وہ ہم پر آ گئی۔ قال فرعون نے کہا، ما اریکم، میں تم کو نہیں رائے دے رہا، الا ما ارا، سوائے اس کے کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وما اہدیکم، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا، الا سبیل الرشاد، مگر اس طرف کہ جو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں، صحیح راستے کی طرف، رشد ہوتی ہے نا، رہنما، صحیح۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنا، جو ایمان لایا، یا قومی، ہے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الحساب، میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں، یوم الاحزاب، سوری پہلے بھی غلط پڑھا تھا، بھی غلط پڑھا، گروہوں پر آنے والے دن کی طرح کے دن کے بارے میں میں ڈرتا ہوں، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، نوح، عاد اور سمود کی قوم کے دن کی مانند، اس مانند، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے مانند بھی کہ جو ان کے بعد آئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ نہیں چاہتا، ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا اپنے بندوں پر، ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں اس دن کا کہ جس دن چیخ و پکار ہوگی، یوم تولون مدبرین، جس دن تم منہ موڑو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، اور بے شک آ گئے تمہارے پاس یوسف، آئے تمہارے پاس یوسف، من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح ہدایات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم تو وہ جو لے کر آئے اس کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے اللہ ان کو کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، شبے میں، شک میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بیزار کرنے والی ہے
غصہ دلانے والی ہے یہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اور ان لوگوں کے نزدیک بھی کہ جو ایمان لائے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ مہر کر دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے کے دل پر. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرہن، تم ابن لی سرہن، تم بناؤ میرے لیے ایک عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں اطراف پر، اسباب السماواتی، آسمانوں کے اطراف پر، فاطلع الہ موسیٰ، پھر میں جھانکوں موسیٰ کے الہ کی پر، اس کو دیکھوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح سے خوشنما بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روکا گیا. وَمَا كَيْدُ فرعون، اور فرعون کی سازش، اس کی تدبیر، الا فی تباب، وہ غارت ہو کے رہی. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اتبعونی، میری بات مانو، اہدکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد، صحیح راستے کی طرف. یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو بس کچھ عرصے کے لیے ساز و سامان ہے، چند دنوں کا سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی زندگی یہ ہے کہ جو ٹھہرنے والی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے برابر. ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہوا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کتاب کے. ویا قوم، اور اے میری قوم کے لوگو، ما لی ادعوکم الی النجات، کیا وجہ ہے کہ میں تو تم کو پکار رہا ہوں نجات کی طرف. وتدعوننی الی النار، اور تم پکارتے ہو مجھے آگ کی طرف. تدعوننی لاکفر باللہ، تم پکارتے ہو مجھ کو کہ میں انکار کروں اللہ کا. واشرک بہ، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے. ما لیس لی بہ علم، ایسوں کو کہ میرے پاس نہیں ہے جن کے لیے کوئی علم. وانا ادعوکم، اور میں تم کو پکارتا ہوں، الی العزیز الغفار، اس ذات کی طرف کہ جو طاقتور زبردست ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. کیا ہے یار یہ؟ I recently saw a video of a well-known scholar in which he described his visits to graves and tombs of certain Sahaba and Walis and also a few kings, and described horrible difference of their situation, that how bad in conditions are graves of famous kings. Sir, is it right to guess that in what condition is a person inside a grave from its outward conditions? دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کچھ اشارات کرے، کہ آپ واقعات سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. مگر یہ اگر ہے بھی کوئی چیز تو وہ آپ کے لیے ذاتی طور پر پلیز ڈونٹ ٹیل می، اس لیے کہ جو چیز ہدایت اور رہنمائی کی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے.
یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس طرح کی چیزوں میں بہت ایگزیجریشن ہوتا ہے. اس طرح کے واقعات میں پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عجیب عجیب پرسنالٹیز بن جاتی ہیں. بندہ پھر قبر کے چکر ہی میں پڑا رہتا ہے. میں نے دیکھا بعض لوگوں کو ایسا فوبیا ہو جاتا ہے، وہ اس قدر ڈر جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، سارا وقت ان کو قبریں ہی سوچتے رہتے ہیں. بھائی اگر اللہ میاں کو آپ کو ڈرانے کے لیے قبروں کا ذکر کرنا ہوتا تو کر دیتا. اتفاق کی بات ہے کہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ واحد جگہ جو قرآن میں عذاب قبر کی ہے وہ اگلے سبق میں آ رہی ہے، اس لیے کہ عذاب قبر نمایاں قسم کے مجرموں کے لیے ہے. فرعون کا ذکر آئے گا کہ فرعون کو عالم برزخ میں سزا ہو رہی ہے. ابو لہب ظاہر ہے وہ تو پھر اس میں امپلائڈ ہی ہے، یہ بات صحیح ہے. تو اب اگلے سبق سے مجھے یاد آیا کہ کیا یہ ممکن ہے، آپ کا ہوتا ہے مشکل کہ ہم اگلا اس کو وینسڈے کو کر دیں، نیکسٹ جسٹ فار نیکسٹ منتھ، رائٹ. سو یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں اس کو مشتہر نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کہیں کسی قبر میں جاؤں کسی بادشاہ کی اور وہاں جا کے برا حال دیکھوں تو ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے کہ یار کتنا شاندار بادشاہ تھا اور کیا اس کی حالت ہے. مگر کیا کریں گے آپ اس کے مقابلے میں کسی بزرگ کی قبر پہ جائے کہ یہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. وہ خود ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کیوں آ رہے ہیں لوگ؟ میرا مطلب ہے کو مانگنے آ رہے ہیں. قبر تو جگہ وہ ہے جا کے آپ اپنی موت کو یاد کریں. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا. میرا خیال ہے کہ قرآن آیا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ بن جاتا ہے نا اس طرح کا، سٹوریز، قبریں، شاعری وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد پھر قرآن مجید آپ کو کافی بورنگ لگتا ہے. لوگ آر ناٹ امپریسڈ، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں. Referring to today's very first ayat 28, how do we know that it was clear even there that true ilah is Allah while his people worship Pharaoh? دیکھیں فار ون تھنگ یہ تو اللہ میاں بتا رہے ہیں، اینڈ فار another آپ اپنے نیچر میں ضمیر میں جھانک کے دیکھیں. میں یہ اس طرح کے جو سوالات ہیں نا ان کے بارے میں تو اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ بھائی جو دوسرے بھی جو انسان اللہ میاں نے بنائے ہیں وہ میری طرح کے ہی ہوں گے نا، یا مجھ سے ڈفرینٹ تو نہیں ہوں گے. تو مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا مطلب کیا ہے. وائی وڈ یو ڈو اٹ ایکسیپٹ یہ کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک بہت واضح کانفیڈنٹ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم تمام انسانوں کے اندر ہماری فطرت میں اپنے توحید، یونٹی، وننس کا کلیئر احساس رکھا ہوا ہے. جب ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اندر سے ایسا ہی احساس آتا ہے جیسے کسی اور گھٹیا حرکت کے کرنے سے آتا ہے، بلکہ یہ گھٹیا ترین حرکت ہے. خدا کو چھوڑ کر، ایک واحد خالق بنانے والے کو چھوڑ کر آپ کسی ایسے کو پکار رہے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ وہ ایموشنلی لوگ کوئی بلیک میل کرتے ہیں، یا پھر آئی ایم شیور کہ شیطان آتا ہے. جنات اس میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ آپ کو طرح طرح کی چیزیں سجھائیں گے، آپ کے خیالات آئیں گے وغیرہ وغیرہ، امپریس کریں گے. وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو ایک مناسب لیول کا بیوقوف ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو یہ کہا کہ میں ایک ایکسپیرئنس سے گزرا جس میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جنات قسم کی چیزیں ہیں، شیاطین، یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے آپ کو پکچرز دکھا دیتے ہیں. آپ کو یہ کہیں گے کہ آئیں آپ کو ہم بغداد شریف لے جاتے ہیں، اور آپ بغداد شریف پہنچ جائیں گے. آپ کو مدینہ شریف لے آتے ہیں، آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے.
آپ کے سامنے پکچر آ جائے گی. تو کہیں مجھے کوئی اس کا کچھ ہنٹس ملے, گلمپسز ملے نا مجھے کہیں. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس کے نتیجے میں پھر انسان ان پر یقین کرنے لگتا ہے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی, شیطان کی بنائی ہوئی پکچرز ہوتی ہیں. کون یہاں سے بیٹھ کے بغداد جائے گا یا مدینے جائے گا, کہیں اور جائے گا, بٹ دے ہیو دس ایبلٹی کہ وہ آپ کے سامنے پکچرز کریٹ کر دیتی ہیں یوٹیوب کی طرح. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ تھا. انہوں نے کہا جو آپ بات کہہ رہے ہیں, پروبیبلی میں نے ان کو یہ بات کہی تھی ان کی بات سننے کے بعد. تو ان کا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا جنات شیاطین کرتے ہیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرے پیر صاحب جو کرتے ہیں وہ ریئل ہے. میرے پیر صاحب جو کرتے ہیں وہ ان ریئلٹی جاتے ہیں. السلام علیکم, اور تسی ٹھیک ہو, کیا کرے یار, میرا مطلب ہے. بٹ دیٹس ہاؤ پیپل آر میسمرائزڈ. وہ بالکل متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کو بالکل نہیں آپ سمجھا سکتے. سو آپ جو ویژولائز کرتے ہو یا آپ یو ود سمبڈی کوئی بہت اسپریچول ہے اور وہ آپ کو, اور سوال یہ پیدا تھا کہ کیوں آدمی کرے یہ, مطلب کوئی ضرورت ہونی چاہیے نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خدا نے آپ کی دینی ضرورت کے لیے جو آپ کو درکار تھا اپنے دین میں بتا دیا, تو آدمی اس دین کو سیکھے, اس سے اپنے آپ کو بہتر کرے, اللہ کے قریب کرے. اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, جو بھی ذریعہ ہے وہ شیطان ہے. جس طرح کہ اب داتا صاحب از ویری پاپولر اور بہت لوگ جاتے ہیں فاتحہ وغیرہ کے لیے, تو اس کی کیا یہ تو ان کا انٹرویو لے کے جو جاتے ہیں وہاں, فاتحہ بھی نہیں, فاتحہ کھانے کے لیے تو جا سکتے ہیں. مطلب اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کے ذہن میں یقیناً یہ ہوگا کہ وہاں جا کے فاتحہ خوانی ہے کچھ اس کے اندر. اول تو یہ کہ فاتحہ خوانی کیا ہوتی ہے, فاتحہ خوانی کیا ہے؟ ان کی مغفرت یا نہیں, یہ تو اب آپ اس کی موقع کی مناسبت سے ایک اچھی تشریح کر رہی ہیں, ورنہ فاتحہ خوانی کا مطلب ہے سورہ فاتحہ فالوڈ بائی 3 مرتبہ قل واللہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایک بوکے پیش کر رہے ہیں. یعنی تو لوگوں نے یہ اندازہ کیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص یہ ثلث قرآن ہے, 1/3 قرآن. تو ان کا کہ 1/3 تو پھر جب 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 بن جائے گا. تو ایک قرآن پورا ہم پیش کرتے ہیں ایک وزٹ میں, اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. یہ کیوں ہے, ایسے ہی میں گیس ہے میرا کہ یہ پرابلی اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن سے الگ ہے. بھائی وہ ایک آیت ہے نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7, جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں, دہرائی جانے والی آیات دی, یعنی سورہ فاتحہ, حالانکہ سورہ فاتحہ میں 6 آیات ہیں, یہ 7 آیات دی اور قرآن دیا. تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ قرآن دیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم کو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا پڑھنا ہے, یہ تو دین کا موضوع ہے نا. تو دین تو ہمیں بتانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ ساری دعائیں ہیں, ان میں سے کچھ دعائیں تو آج آپ کو مل گئی ہیں, اور قرآن میں دعائیں ہیں. یہ آپ یقین جانیں کہ یہ سب کانٹیننٹ کا ایک تحفہ ہے جس کو آپ فاتحہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری ٹریڈیشن میں ایسے آ گیا ہے کہ سب کرتے ہیں, اور جو اس کا کمال ہے جو which is really disappointing, nobody questions کہ یہ ہے کیا. اور میرا یہ خیال ہے, مجھے حسن ظن یہ ہے کہ لوگ کوشچن اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا. بھائی اور کیوں کرے گا یار. تو میری ڈس اپوائنٹمنٹ اور بڑھ جاتی ہے جب میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ حضور نے نہیں کیا. تو دے آر ناٹ ڈسٹربڈ, ڈونٹ الارمڈ بائی اٹ. اچھا اوکے نہیں کیا. بھائی اگر نہیں کیا تو پھر آیا کہاں سے. سو ہمیں اگر جانا ہے قبرستان تو ہمیں جانا ہے, ہم جائیں گے جہاں ہمیں یاد آئیں گے ہمارے بزرگ, ہم ان کے لیے دعا کریں گے, اور اپنے
اپنی موت یاد کریں گے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے. دیکھیں اللہ کے نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفنائے جاتے ہیں. وہ ان کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ آپ اٹھائیں میت کو اور لے جائیں. جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے اس جگہ وہ دفن ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں فوت ہوئے اور وہیں آپ دفن ہوئے. یہ حجرہ مبارک مسجد نبی کے ساتھ تھا. مسجد نبی ایکسپینڈ ہوئی تو اب وہ مسجد کے اندر آ گیا. رائٹ, یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی الگ سے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا تھا, یہ خدا کا اپنا ایک فیصلہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو قبرستان میں دفن ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ بات یہ ہے کہ پیغمبر ہوتے ہیں, باقی سب عام لوگ ہوتے ہیں, تو ادھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اصل میں اس میں اپنے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی تو ہم حضور کے روضے پر حاضری دیتے ہیں, تو یہ بھی بڑے لوگ ہیں, انہوں نے بھی کام کیا تو ادھر بھی جانا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ وہاں بھی ہم اصل میں حضور کے شہر میں جاتے ہیں اور آپ کو ہم ظاہر ہے کہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں. وہاں جا کے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی اصل میں وہی دعا ہے جو ہم کسی قبرستان میں جا کے کرتے ہیں. کسی قبرستان میں جب ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر اے قبر والو, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے پہلے چلے گئے, ہم تمہارے پیچھے پیچھے نقش قدم پر ہیں. یہ موت کی خوبصورت یاد دہانی ہے کہ بھائی امی ابا فلاں فلاں آپ جا چکے ہیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ملیں گے. یہ ظاہر ہے ان سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی, یعنی میرے والد صاحب میری والدہ صاحبہ مجھے نہیں سن رہی ہوتی, یہ میں اپنے دل میں بات کہہ رہا ہوں. ان کو پتہ نہیں چلتا نہیں, کیسے پتہ لگے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب چاند کو ہم دیکھتے ہیں نا, نئے چاند کو, تو حضور نے جو دعا سکھائی اس دعا کے درمیان میں یہ جملہ ہے ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے. تو اب یہ چاند کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, یہ اپنے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے. یہ بہت ہوتا ہے, ہر لینگویج میں ہوتا ہے, عربی میں بھی ہے. تو یہ وہ ہے. یہ بات بڑی سیریس بات ہے کہ آپ مردوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو اللہ میاں کو بتانی چاہیے تھی. تو یہ اس کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ امی کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ جاری رکھوں. اور کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکٹ جاری رکھ آپ کو آپ کی طرف سے اگر ڈیمانڈ ہے تو ادھر سے سپلائی ہے, وہ آپ کو مل جائے گی اور آپ دیکھیں گے آپ کی امی جان ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. شیطان کو تصویر بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو معلوم ہے امی کے ابا کی کیا صورت تھی, وہ آ جائیں گے. تو اس لیے یہ بڑی دیکھیں غیب کی دنیا بڑی خطرناک دنیا ہے. غیب کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے, اللہ کے فرشتے ہیں, اور اللہ نے ہم کو غیب کی خبریں دینے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا, اپنی کتاب بھیجی, اس میں سب کچھ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ جب آپ اس میں دلچسپی لیں گے تو پھر وہ شیطان آپ کو پکڑے گا اور گھمائے گا اور گھماتا چلا جائے گا. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ انٹ سنٹ وہ پکچرز بناتا ہے, وہ آپ کو آپ کی امیجنیشن میں باتیں لاتا ہے. اینڈ واٹ از دی اوتھینٹسٹی, اتھارٹی, کچھ بھی نہیں. اور آدمی انہی ایکسپیرینسز میں وہ چلتا ہے. دین ٹھیک ہے, ایکسپیرینسز کا نام بھی ہے, لیکن وہ ایکسپیرینسز کہ جو انسان کو دین کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو سجدے میں ایک ایکسپیرینس ہوا ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہوا ہے, بریلینٹ ہے, اوتھینٹک ہے. لیکن اس کے علاوہ آدمی کو کیوں غیب میں گھسنے میں دلچسپی ہے؟ ان قریب میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, ان قریب انشاءاللہ ہم سب غیب میں جانے والے ہیں. تو وہاں جائیں گے سب کچھ پتہ لگ جائے گا. تو اس سے پہلے آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. تو نالج بھی ریلیونٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. وہ جو بھی نالج ہوگی وہ ان ریلائبل ہوگی.
اس وجہ سے بڑا سیدھا سادہ دین ہے جی. اور شیطان دکھاتا ہے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دونوں امکانات ہیں. یعنی اس کا امکان ہے کہ آپ کے خواب میں اللہ آپ کے کسی بزرگ کی پکچر لے آئے. وہ تو نہیں آئیں گے، وہ تو جہاں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ کوئی پیغام دینے کے لیے، وہ پیغام اس کی نوعیت آپ کو بتا دے گی بالعموم کہ وہ ٹھیک ہے یا ایسا ہی ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کنفیوز بھی ہوں. وہ پیغام آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے موجودہ حالات میں کسی بزرگ کے آنے سے جو پیغام آپ کو ملا ہے وہ اٹ سیمز ریلیونٹ، تو ہو سکتا ہے. لیکن وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نظر آتا ہے. سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے. وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں کچھ پوچھ بھی رہے ہیں سر، بیکاز یو رائٹ. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سب تو برابر نہیں ہے. یہ تو اللہ میاں نے بالکل نہیں کہا. یہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساروں کو کافر قرار دیں اور ان کی ایسی کی تیسی کریں. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. یہ تو آیات آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ضائع خیر دے، بٹ نہیں یہ کام کر رہے ہیں. بٹ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا قرآن ہمارے اوپر بھی اتارا گیا ہے؟ اوکے، یہ آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے میں بتاتا ہوں. ہاں میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کہ جو ہمارے پیغمبروں پر اتارا گیا، سوری وہ تورات جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب ہمارے اوپر بھی اتری ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے نہیں اتری ہے. یعنی ہمارے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری ہے. اگر یہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں ہے تو اس کا بھی امکان ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بحیثیت خاندان، بحیثیت قوم اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے، تو ان کے جو پیغمبر ہیں ان پر اگر قرآن اترا ہے تو بنی اسرائیل بھی اس میں کائنڈ آف شامل ہیں. ناٹ ان دا سینس کہ ان پر تورات اتری ہے، بلکہ ان دا سینس کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ اللہ کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتاری گئی جیسے کہ وحی میں اتارتی ہے. فار مینی ڈفرنٹ آیات آئی ہیو ٹرائیڈ ریڈنگ سو مینی حدیث فار کلیریفیکیشن اینڈ اٹ از انبلیویبل ہاؤ دا ڈفرنٹ حدیث سے ڈفرنٹ ڈیٹیلز آن دا سیم آیت. یہ تو آپ تفصیل بتائیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا. شوڈ ون جسٹ ریڈ دا قرآن اینڈ فورگیٹ دی حدیث؟ پلیز ایڈوائز. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دو باتیں بتا سکتا ہوں. ایک بات یہ کہ حدیث بہت زبردست چیز ہے اگر وہ اوتھینٹک طریقے سے پہنچی ہو اور آپ کو اس کا قرآن سنت کے انسائٹ ملتی ہے. وہ بعض اوقات غیر معمولی ہوتی ہے، مگر یہ بہت مشکل کام ہے. یہ واقعی وہ کام ہے جس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ اسپیشلائزڈ جو علماء ہیں، اسپیشلسٹس، ان کو یہ کرنا چاہیے. اس میں ایڈ کروں گا تو پھر بہتر نہیں ہے کہ بندہ پھر مطلب بیسیکلی قرآن کے اوپر ہی ہاں زیادہ رائے ہاں کرے، ہاں کیونکہ آپ خود دین پہ آپ شیور نہیں ہے نا کہ یہ بہت مشکل آپ کیسے اس کی ویریفائی کیسے کریں؟ یعنی حدیث بہت زبردست ہے لیکن بہت مشکل چیز ہے. اس لیے ہمیں علماء سے کہنا چاہیے کہ جی آپ ہمیں سمجھائیں. اور ان سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھائیں تو آپ مان لیں. آپ کہیں کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حدیث مل جائے جو قرآن کی وضاحت کر رہی ہو. ایک تو ہے نا ڈائریکٹ وضاحت، ایک ہے انفرنس ڈرا کرنا. وہ ریمارکیبل چیز ہوتی ہے. یہی جو آپ کی مثال کے طور پر قصر کی نماز ہے، میں اور آپ کیسے یہ کر سکتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کر لو اگر تم سفر میں ہو اور خوف کی حالت میں، رائٹ؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کی حالت کو غیر خوف کی حالت پر بھی اپلائی کر دیا. یہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، خوف میں اور سفر میں بعض اوقات آپ کے لیے نماز معمول کی پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ نے وہ کنسیشن دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں اور لوگوں کی رہنمائی میں اس بات کو شامل کر لیا کہ وہی ڈسٹریکشن جو سفر پلس خوف میں ہوتی ہے وہ سفر میں بھی ہوتی ہے. تو اس ڈسٹریکشن، اس پریشر کے پیش نظر جو چیز وہاں اپلائی ہو رہی ہے وہ یہاں بھی ہو جائے گی. تو الحمدللہ یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے تھے، نہ کسی کو یہ حیثیت حاصل ہے. مگر اس کا کیا کیجئے کہ لوگوں نے قرآن کی آیت کو رکھا ایک طرف اور وہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قصر لازم ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ کرے تو پھر اللہ اللہ یار، آیت کہہ رہی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں اللہ میں معلوم ہوتا ہے کہ بس بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے کیا تو میں برا نہیں مانوں گا. مجھے تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ویسے پوری پڑھ لو زیادہ اچھا ہے، لیکن آئی وانٹ مائنڈ. ادھر معلوم ہوا کہ اللہ میاں مائنڈ کریں گے اگر آپ یہ نہ کریں گے. یہ بڑا، یہی وہ مشکل ہے کہ آپ نے حدیث کو نہ ٹھیک طرح سے سمجھا اور اس کے بعد قرآن کو اگنور کرنا شروع کر دی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، بارے میں انتظار کریں گے کہ لوگ اچھی بات بتا دیں گے تو ہم اس کو فالو کریں گے. ہاؤ کین اللہ ڈسگائز سم ون؟ مس گائڈ ہونا چاہیے. ڈسگائز کا کیا مطلب ہے میں نہیں سمجھا ہوں. اٹس گڈ دیٹ بٹ ناٹ obligatory. مس گائڈ کرتا ہے اللہ، یعنی اللہ کے مس گائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو جو ہدایت پانے میں دلچسپی نہیں رکھتا وہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اور چونکہ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی اور کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ یہ سارا قانون اللہ نے بنایا ہے. اس نے بنایا ہے یہ قانون کہ جو ہدایت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے خدا تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا. یہ اس کا فیصلہ ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور امپلیمنٹ کرنے میں بھی یہ آپ یہ جان لیں کہ وہی کچھ کرتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طبیعت نہیں مانتی. آپ اسے سوچیں نا کبھی کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک دلچسپی ہے نا، نہ دلچسپی پیدا ہو آپ کیا کر سکتے ہیں. میں آنیسٹلی کئی مرتبہ سوچتا ہوں اللہ معاف کرے کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کے یار فجر کا موڈ نہیں ہے. واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ خدا کی توفیق ہوتی ہے. اب کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اب کیا میرا موڈ نہیں ہے، آج نہ ہی پڑھیے یار. تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ صحیح ایٹیٹیوڈ اختیار کریں گے تو آپ کے اندر دلچسپی رہے گی، ورنہ دلچسپی پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. ون مارننگ ون ایوننگ یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ یار کچھ اور نہ کریں. ہوتے ہیں اللہ معاف کرے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، دے واک اوے. تو یہ ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت الل ٹپ نہیں ہوتی. جی ہاں یہ سارا ڈیسائڈ ہے، لیکن اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں ساری کنٹریبیوشن آپ کی ہوتی ہے 100%. اللہ تعالیٰ بس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کی اتھارٹی نہیں ہے تو آپ رسپانسبل بھی نہیں. اصل میں آپ کا پہلا سوال جو تھا نا اس کا جواب میں نے دیا کہ ہاں بالکل پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. خدا جانتا ہے سب کچھ، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنی 100% اتھارٹی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کروں گا تو پھر اللہ اس کو ہدایت سے محروم کرے گا. اگر آپ کی اتھارٹی نہیں ہے تو آپ رسپانسبل کیسے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں اکاؤنٹیبل کرے گا؟ اگر میں اپنی آپ کو ایگزامپل دوں، اف اینی کوالٹی انسائڈ می دس از ٹوٹلی گیون بائی گاڈ، اس میں میری زیرو کنٹریبیوشن ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو وہ اس کے لیے میں نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے کروا دیا. تو
اس کا مجھے اکثر میں خود بھی سوچ رہی ہوتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں یہ آتا آپ کی نیکی اور ہمبلنس ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتی ہیں تو 50 بدی کے کام آپ کے لیے ایز آپشنز موجود ہیں. فیل کہ وہ میں نے کی ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہوتا. بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیکی دے. لیکن میرا مطلب ہے کہ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ بہت کچھ اور کر سکتی تھی. تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مہربانی ہے. ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے. مغرور ہے وہ آدمی جو کہے کہ میں نیکی خود کرتا ہوں اور میں بڑا چیمپئن ہوں اور نیکی میں بڑا ٹارزن ہوں. ان قریب وہ نیکی سے محروم ہو جائے گا. یہی ہونا چاہیے کہ خدا میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنی اچھی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ کنفیوز ہو جائے. آپ کہنا شروع کریں میرا تو اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے، میں تو بالکل خود ہی نہیں کرتی اور یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کے اعمال ہوں؟ ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال ہوں اور وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر رہے ہیں تو ان کو اس کا کریڈٹ ملے گا یقیناً. لیکن یہ فیصلہ وہ کرے گا، اس کا فیصلہ ہے. چلیں جی، میرا خیال ہے کہ آج کا ختم ہو گیا. قول قولی ھذا واستغفر